اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ میرے عزیز دوستو، مدد صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو دنیا میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیت میں پڑھ کے آپ کو بتا ہی دیا کیسی کیسی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اور ایسی ایسی سخت مصیبتوں میں بھی خدا کے بندوں نے توحید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور ہم کو سبق دے گئے، ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے جہاں کے لیے نمونہ بن گئے۔ مگر جو عقل مند تھے، ایمان والے تھے، سمجھ والے تھے، انہوں نے بزرگان دین کے عمل کو ہاتھ میں لے لیا اور عمل کر کے بتا دیا۔ باقی تو اپنی اپنی ضد ہے، نفسانیت ہے، جہالت میں ہی اڑے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر جب کہ غصے میں چل دیے اور وہ خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، اس عمل پر پکڑ نہیں کریں گے، مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پکڑ ہی نہیں پائے گا، اللہ پکڑ ہی نہیں پائے گا، یہ تو ہم عقیدہ نہیں رکھتے، یونس علیہ السلام کیسے رکھ دیں گے؟ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ جو جا رہے ہیں قوم کو چھوڑ کے تو اللہ اس پر ہماری گرفت نہیں کرے گا، یہ لوگ بدمعاشی کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے اس لیے ہم جا رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں سمجھ لینا کہ یونس علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہم کو کچھ نہیں کر پائے گا، اللہ ہم کو کچھ نہیں کر پائے گا، تو یہ تو ہم نہیں رکھ سکتے عقیدہ، وہ پیغمبر کیسے رکھیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سمجھایا، نہیں مان رہے تو ہم جا رہے ہیں، تو اس پر پکڑ نہیں کریں گے، ایسا تھا۔ پھر وہ اندھیریوں کے اندر سے پکار اٹھے، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام یہ ہیں یونس بن متا، انہیں اللہ تعالیٰ نے موصل کی علاقہ بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی لیکن قوم ایمان نہ لائی، آپ وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ 3 دن میں تم پر عذاب خدا آ جائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی، پڑھے لکھے تھے، جیسے یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں نہیں، عمل نہیں کہتے پڑھے لکھے ہیں، سود کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے جو سود میں ملوث نہ ہو، کھڑا ہو کے دکھاؤ، ہم بتائیں گے کیسے آپ ملوث ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاؤ، پورے ونی پنٹا میں ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں سود کھاتا نہیں، سود دیتا نہیں، سود لیتا نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سود کیسے کھا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ آئے نہیں تو ہم کیا کریں؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، یونس علیہ السلام کون؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، جاہل نہیں تھے۔ تو جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب پوری بستی نینوا کے، پوری بستی کے سب چھوٹے بڑے جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ سب لے کے جنگل میں چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں سے الگ کر دیا، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو زمین میں گرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کی آہو پکار تھی، ادھر جانوروں کی بھیانک صدا، جانوروں کے بچوں کو بھی ان لوگوں نے الگ کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں، سمجھدار تھے، لیکن بعد میں سمجھے۔ بہرحال چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود سے اس کو الگ کر دیا، وہ بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رحمت خدا جوش میں آ گئی اور عذاب اللہ نے ہٹا دیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے
آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہو گئے، کشتی جو ہے نہیں پانی میں گھومنے لگا، بھنور میں پھنس گیا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشورہ یہ تھا کہ کسی ایک آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے۔ قرعہ اندازی کیا گیا، نامہ لکھ کے چھوٹے چھوٹے پرچی میں پیک کر کے ڈالتے ہیں، ایک پرچی کون اٹھاتا ہے اس میں کس کا نام آئے گی اسے اٹھا کے ندی میں ڈال دو، اس کو کہتے ہیں قرعہ اندازی۔ قرعہ اندازی کیا گیا، قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہیں کیا، وہ کشتی والے جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چنانچہ اب کی بات ہے یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ سمندر میں سے ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی اللہ کے حکم سے آئی اور یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا کے اندر نکل گئے، لیکن اللہ کے حکم سے نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ آپ کے جسم کو کچھ نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہیں تھے بلکہ اس کا پیٹ یونس علیہ السلام کے لیے قید خانہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی ہے۔ وَذَنُّونِ ہم پڑھے نہیں قرآن کی آیت، مچھلی والے۔ آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا اور خیال یہ تھا کہ خدا آپ کو اس پر سزا نہیں دے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ پھر ان اندھیریوں میں پھنس کر اب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ سمندر کے تلے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، یہ اندھیرے سب جمع تھے۔ آپ نے سمندر کی کنکریوں کی تسبیح سنی اور خود آپ نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ آپ پہلے تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پیر کو ہلایا، ہاتھ پاؤں ہلا کے دیکھیں، ہلایا تو ہلتا ہے تو یقین ہوا میں زندہ ہوں۔ وہی سجدے میں مچھلی کے پیٹ میں ہی سجدے میں چلے گئے، اب جا کے کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا الہ العالمین، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جس کو اس سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں بنایا، اور یہ دعا پڑھنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ سب سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، میں اپنے گھر میں سے لا کے اپنے باپ کی دکان میں سے لا کے نہیں بتاتا ہوں، یہ قرآن شریف میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، وہاں سے بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف کے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ قرآن شریف کے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس کی پکار سن لی، یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ دیکھا میرے دوست، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کو اس طرح بچا لیتا ہوں، چاہے سمندر کی تہ میں ہو یا طوفان کی دریا میں ہو یا آگ کے الاؤ میں ہو یا مچھلی کے پیٹ میں ہو۔ اسی وقت مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ اے مچھلی میرے یونس کو اپنے پیٹ اور سمندر سے باہر نکال دے، اور یہی ہوا۔ اگر یونس علیہ السلام اللہ سے مدد نہ مانگتے، اس کو نہ پکارتے، اس کی تسبیح نہ پڑھتے تو اس کا انجام کیا ہوتا، ذرا وہ بھی سن لے آپ۔ ادھر ادھر جھاڑ پہاڑ درگاہ مزار میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں، اودھ بتی جلا کے آتے ہیں، یہ جو کرنے والے ذرا اس کو سنیں۔ قرآن شریف کے 23ویں پارہ میں 20/3 پارہ میں سورہ صافات کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 140/3 میں 140/4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے بڑھ کر اب آپ کو توحید کے لیے اور کیا ثبوت دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ پڑھتے، مجھ سے مدد نہ مانگتے، مجھے اپنی مصیبت میں یاد نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت میں ان کا مددگار نہیں تھا۔ کسی ولی کو نہیں پکارا، کسی نبی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی فقیر کو نہیں۔ کسی پیر کو پتہ ہی نہیں تھا یونس کہاں ہے، مدد کیا خاک کرے گا۔ کسی نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے، مدد کیسے کرے گا۔ پتہ تو ہو پہلے کیا مصیبت ہے، کہاں پہ ہے، کیسے مدد کرنا ہے۔ مدد کرنے کے لیے علم
عالم الغیب ہونا ضروری ہے کہ اس میرے بندے کو کیا پریشانی ہے، کہاں پہ ہے، معلوم ہوگا تب نہ کرے گا کوئی کچھ، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور مدد کرنے کے دم ہونا، اپنی مصیبت آ جائے، بیماری، پیٹ میں درد، اپنی مصیبت ختم نہیں کر سکتے، دوسروں کو خاک کریں گے۔ اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی کی تسبیح پڑھیں، بھی کی نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں کل بتایا تھا آپ کو ہی اور بھی میں کیا فرق ہے۔ ہی بولے تو مسلمان، بھی بولے تو مشرک۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ مسلمان ہے۔ ایاک نعبد، تیری بھی عبادت کرتا ہوں، یہ مشرک ہے۔ اور مشرک جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔